بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، تو جمعۃ المبارک کی بھی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں آپ تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت مبارک ہوں۔ جمعہ والے دن ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوتے ہیں جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، جو کہ سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے ایک نامور اسلامک اسکالر بھی ہیں، اور ایک فلاحی ادارہ چلانے کی حیثیت سے یہ بتاتا چلوں کہ یہ ادارہ انسانی خدمت پہ سالانہ اربوں روپیہ خرچ کرتا ہے، وہ سب آپ کے تعاون سے ہی خرچ ہوتا ہے۔ تو یہ پروگرام جو ہے ہمارا، یہ استخارہ روحانی اور شرعی رہنمائی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ہماری نشست ہوتی ہے، جس میں آپ دوستوں کے سوالات ہم پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں۔ یہ نیچے یہاں پہ جو نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پہ آپ فون کریں گے، آپ کے سوالات لکھے جائیں گے اور ان سوالات کو پروگرام میں شامل کیا جائے گا، ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ سوالات جو ہیں آپ کے آنا شروع ہوں اور ہم ان کو پروگرام میں شامل کریں، بشیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم بشیر صاحب، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہمارے دوستوں کے سوالات شروع ہو جائیں، ایک بڑا اہم سوال میں نے آپ سے کرنا تھا۔ آج کی جو خبریں ہیں، بڑی خبریں ہیں، ان میں ایک خبر یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے آئی ٹی کے 5 منصوبوں کا افتتاح کیا ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، آئی ٹی کے حوالے سے کام حکومت نے کیا ہے جس کے ڈیفینیٹلی ریزلٹس سامنے آئیں گے، مگر آئی ٹی کے بارے میں تو آپ تو پائنیئر نہیں ہیں۔ آپ کا ادارہ مطلب غالباً کوئی 10 بلین ڈالرز کے لیے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ 100 بلین، تو اس پروجیکٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ اس میں مجھے کہیں نظر نہیں آئے اس پورے افتتاحی منصوبے میں، یا کہیں تو کیا کوئی ناراضگی تو نہیں چل رہی ہے حکومت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وطن کے اندر ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ٹیلنٹ کو جو ہے وہ عزت نہیں دی جاتی۔ پی ایم صاحب کو سب پتہ ہے کہ سیلانی کتنا بڑا کام کر رہا ہے اس سلسلے میں، مگر بدقسمت یہ ہے کہ انسان کو بعض چیز یاد بھی نہیں رہتی، اور بعض اوقات درمیان کے لوگ جو ہوتے ہیں آگے پیچھے، وہ لوگ بھی جو ہے یاد نہیں دلواتے۔ الحمدللہ پی ایم صاحب نے یہ منصوبہ کا آغاز کیا۔ منصوبہ تو پہلے سے شروع تھے۔ آپ کا ٹارگیٹ ہے 20 بلین ڈالر اور ہمارا ٹارگیٹ ہے 100 بلین ڈالر سالانہ۔ سبحان اللہ۔ اور اس بات کو دیکھتے ہوئے پچھلی حکومت میں جو وزیر صدر تھے اور آج بھی صدر ہیں عارف علوی صاحب، 2018 سے ہمارے پارٹنر رہے اور آج تک ہمارے پارٹنر ہیں، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے بھی آئی ٹی کا اتنا بڑا کام نہیں کیا جو سیلانی آج بھی کر رہا ہے۔ جب رمضان سے پہلے ہم نے گورنر ہاؤس میں صدر پاکستان کو بلا کر آئی ٹی کے بارے میں بریفنگ دی کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں، تو سب کے طبق روشن ہو گئے کہ یار آپ کہاں تک پہنچ چکے ہو، کہ ہمارا ایک بچہ جو ہے جس کی عمر 21 سال ہے، وہ آج 4000 ڈالر کما رہا ہے کراچی میں بیٹھ کر، سبحان اللہ، جاب کر رہا ہے 4000 ڈالر کی۔ تو صدر پاکستان جب تشریف لائے ہمارے پاس رمضان سے پہلے، تو گورنر ہاؤس میں ہوا تھا، تو گورنر صاحب بھی موجود تھے، تو گورنر صاحب کے بھی دل میں تمنا پیدا کہ میں بھی آئی ٹی پڑھاؤں۔ تو آئی ٹی پڑھانے میں سب سے بڑا پاکستان میں تو اب سیلانی ہے۔ جتنے ٹیلنٹ ہمارے پاس ہیں، وزیر اعظم کے پاس تو ٹیلنٹ نہیں ہے، ان کے پاس تو ایسے استاد نہیں ہے۔ جو اساتذہ ہمارے پاس موجود ہیں، سر ضیاء خان جیسی شخصیت جو 5 بڑے بڑے ماسٹر کر کے امریکہ چھوڑ کے یہاں پر بیٹھے ہوئے آج برسوں سے، تو بہرحال الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، چلو انہوں نے سوچا۔ تو آج گورنر صاحب نے بھی جو ہے جب اعلان کیا تو ان میں 5 لاکھ بچوں نے جو ہے انٹری دے دی، اور کل بھی گزشتہ روز بھی ان کا ٹیسٹ ہوا ہے ہمارا۔ تو الحمدللہ سیلانی حکومت ہمارا ساتھ دے رہی ہے، ماضی کی حکومت، یہ حکومت کو پتہ ہے ہمارے بارے میں، لیکن بہرحال حکومت ساتھ دے نہ دے، عوام ساتھ دے رہی ہے۔ عوام ساتھ دے رہی، جبھی تو ہم پچھلے سال ہم نے 10 ارب کا خرچ کیا نا، اور ہو سکتا ہے اس سال ہم 12-15 ارب تک پہنچ جائیں انشاءاللہ۔ تو مبارکباد ہو پی ایم صاحب، لیکن ایک شکوہ ضرور رہے گا کہ جو اس شعبے کے پائنیئر ہیں، آپ نے اس کو دعوت نہیں دی، کوئی بات نہیں، ہمیں اللہ تو دعوت دے رہا ہے نا۔ بے شک بے شک۔ اچھا، اور بشیر صاحب ایک اور چیز میں اس منصوبے کے حوالے سے میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، ناظرین سے بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں اس کا، کیونکہ یہ اتنا اہم
پروجیکٹ ہے کہ اس سے ہم اپنے پاکستان کے بہت سارے مسائل حل کر سکتے ہیں. تو خدا را وزیر اعظم صاحب اس کو شروع تو آپ نے افتتاح تو کیا ہے, اس میں جو کرپشن والا جو ایلیمنٹ ہے اس کو بالکل ذرا ختم کرنے کے لیے جتنی کوششیں ہو سکیں گی وہ بھی رکھیے گا, کیونکہ یہ والا پروجیکٹ جو ہے ایمانداری سے ہوگا تو اس کا جو ہے نا پھل ہمیں مل سکے گا. کیا کہتے ہیں بشیر صاحب؟ سر دیکھیں, یہ ایمانداری تو ہے کہ پاکستان نیوی کو ہم پڑھا رہے ہیں, ماشاء اللہ, رینجرز کو ہم پڑھا رہے ہیں. نیول ہیڈ صاحب جناب امجد نیازی صاحب ابھی 6-7 دن پہلے کراچی آئے تھے, 8 دن پہلے. ماشاءاللہ ان سے گلے ملے مجھے, اور بہت ہی مجھے عزت دی, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم پاکستان کا چہرہ ہیں اور ہمارا ٹارگٹ اتنا بڑا ہے. آج ہم نیول کی یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکول میں ہم پڑھا رہے ہیں, کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچے جو ہے جو دین تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ ہم سے یہ تعلیم حاصل کریں, اور اس میں اللہ نے ہمیں بڑی عزت دی ہے. نہیں, پی ایم صاحب اچھے آدمی ہیں, لیکن کیا بہت سی چیزیں یاد نہیں رہتی. مگر یہ دیکھیں, عارفہ کریم کے نام سے انہوں نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ بنایا لاہور میں, مگر اس کے وہ نتائج جو یہ اب تک نہیں لا سکے, ہم ان 10 سال لے کر آ گئے. ہم 2014 سے یہ کام کر رہے ہیں, ہمارا 9واں سال ہے, مگر ہماری ہسٹری دیکھ لیں, اللہ کا کرم پاکستان میں کوئی اس کا مقابل نہیں بنا آج تک, کیونکہ ہمارے یہاں دیانت ہے. میں نے وزیر اعظم کو جب لاسٹ ٹائم جب یہ سی ایم تھے تو میں نے کہا تھا آپ روٹی پلانٹ کیوں بند کر دیا آپ نے, تو انہوں نے کہا اس میں بڑا کرپشن تھا. اچھا, لنگر خانے, پناہ گاہیں, کوئی بخار نہیں سکا, وہ بند نہیں ہوا, کیوں نہیں بند ہوا؟ اس میں کرپشن نہیں ہے, اور وہ حکومت نہیں چلا رہی, وہ ہم جیسے لوگ چلا رہے ہیں. اسی لیے جہاں ایک روٹی بھی چوری کرے پکڑا جاتا بندہ. اور میں نے سنا ہے کہ آپ کے ادارے میں ہر بندے کی جگہ موجود ہے سوائے کسی کرپٹ آدمی کی, وہ بے شک 1 روپے کی کرپشن ہو, پکڑا جائے تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے. یعنی اگر وہ ہم سے 100 روٹی مانگ لے ہم دے دیں گے انشاءاللہ کہ آج ہمارے گھر میں کوئی پروگرام ہے, لیکن جیب میں اس کی 2 روٹی نکلے گی ہم نکال دیں گے, اس کو چوری نہیں چلے گی. اور جس مرضی عہدے کا جتنا بڑا مرضی آدمی ہے, 30,000 والا بھی آدمی ہے, 6 لاکھ والا آدمی ہے, سب کو پتا ہے کہ چلے گی نہیں کچھ بھی, یہاں کرپشن نہیں کرنی. ایسا ہی خوف ہونا چاہیے, تبھی جو ہے وہ کوئی بھی ادارہ آگے بڑھ سکتا ہے. آتے ہیں آپ دوستوں کے سوالات تک. ہمارے پاس سوالات پہنچ چکے ہیں اور غالباً 2 سوالات ہمارے امانتاً کل کے بھی موجود ہیں, تو وہاں سے ہم کام شروع کرتے ہیں. اور دوسرے سوالات جو ابھی آپ لکھوا رہے ہیں, ابھی بھی جو ہمیں کالز آ رہی ہیں, وہ ہم وقفے کے بعد شامل کریں گے. تو معظم صاحب کا سوال باقی تھا, لاہور سے انہوں نے ہمیں رابطہ کیا تھا. ان کی والدہ کا نام انہوں نے بتایا تھا پروین بیگم. کہتے ہیں کہ ان کے کام میں مسائل کا سامنا ہوتا ہے انہیں کاروبار کے حوالے سے, تو استخارہ کر کے بتائیں کہ ان کی کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے ان کی زندگی میں جس کی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ نامکمل ادھورا رہ جاتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ایک عمل کرنا شروع کر دیں. فجر کی نماز کے بعد 3 تسبیح پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی 3 تسبیح پڑھیں, اور 3 تسبیح پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ 6 تسبیح پڑھیں, لاکھوں نیکیاں ملیں گی, بلکہ لاکھوں لاکھ ملیں گی نیکیاں, اور آپ کے کام سنور جائیں گے انشاءاللہ. فائزہ صاحبہ نے ہمیں اسلام آباد سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی کے رشتوں کا مسئلہ ہے, رشتے نہیں آ رہے ہیں. اور دوسرا انہوں نے اسی کے ساتھ ہی ایک سوال اور بھی, مطلب اور چیز بھی بتائی کہ ان کی بیٹی جو ہیں وہ ان کا کہنا نہیں مانتی ہیں, یہ اس وجہ سے پریشان ہے. اور یہ بہت سارے ماں باپ کی شکایت بھی ہے, یہ ساروں کی شکایت ہے. اچھا دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اچھا 2 باتیں, آج یوم الجمعہ بھی ہے اور بڑا حرمت والا مہینہ بھی ہے, خاص الخاص مہینہ ہے. ایک تو ایک کہ عصر سے لے کے مغرب تک جمعے کے دن ایک معمول بنا لے زندگی بھر کے لیے, کہ ہمیں عصر سے لے کے مغرب تک مرد و خواتین جن کے بس میں ہے کوئی کام نہیں کرنا, اور بس عصر کی نماز پڑھنی ہے, اور یا اللہ یا رحمان و یا رحیم کی ورد کرنا ہے. خواتین گھر میں, مسجد اور مخلوط مرد اور مسجدوں میں. اور پھر مغرب سے پہلے تھوڑی دعا, 10 منٹ بچے یا 8 منٹ بچے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور دعا مانگیں. اس وقت دعا لازمی قبول ہوتی ہے. ایک تو بہن آپ یہ کام کر لیں اپنی بچی کی شادی کے لیے. دوسرا یہ کہ آج جمعے کا دن بھی ہے, تو نماز جمعہ یا ظہر کی نماز کے بعد آپ 1001 مرتبہ یا ودودو پڑھیں. یا ودودو یا ودودو یا ودود کے معنی محبت کرنے والی ذات, محبت پیدا کرنے والی ذات. تو یہ
پڑھ کر آپ چینی اور نمک کے جاروں پر دم کا جو باکس ہوگا اس دم کر دیں، اور ہر ہفتے یہ کام کرے. جو یہ کھانا کھائے گا اس دم کے چینی اور نمک دونوں ضرورت پڑتی ہے ہر جگہ، ان کا دل نرم ہو جائے گا، انشاءاللہ بچی سیٹ پہ جائے گی انشاءاللہ. اوکے، یہ کل والا جو کل والے سوالات ہیں یہ تو پورے ہو گئے. آج ہمیں ابھی پروگرام جب شروع ہو رہا تھا اس سے پہلے ہی جو سوالات آئے تھے تو ہم نے وہ بھی لکھ لیے تھے، وہی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. مبشرہ صاحبہ نے لاہور سے رابطہ کیا ہے. یہ یو کے ویزا کے حوالے سے مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ پیسوں میں بھی جو ہے نا وہ کافی مشکل ہو رہی ہے، تو ایک تو استخارہ کر دیں اس ویزے کے حوالے سے، اور دوسرا کوئی آسانی کے لیے مجھے وظیفہ بھی بتا دیں. ایک سوال انہوں نے یہ بھی کیا تھا نا کہ کیا میرا جانا بہتر ہے. جی. ایک تو میں ڈائریکٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان کو اس مہینے کا نصاب دکھا دیں. بہن، ہر نماز کے بعد یا مالک الملک یا مالک الملک، پوری کائنات کا مالک ہمارا پروردگار ہے، وہ جو چاہے کر سکے. انک فعال لما یرید، اے اللہ تو جو چاہے کر سکے. بے شک. انک فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرے. تو ایک تو یہ یا مالک الملک جو ہے یہ بیٹا آپ جو ہے نا ہر نماز کا صبح پڑھیں. پورے دن میں 5 تسبیح پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں. جمعے کے دن جو شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کی 100 حاجتیں پوری ہوتی ہیں. آپ نے یہ 2 باتیں کہیں، صرف مالی پریشانی اور ودی کی پریشانی. تو 500 درود شریف روزانہ پڑھیں. اس پورے مہینے میں 3 روزے رکھیں، خاص کر کے عاشوری کے دن کا، یعنی جمعے اور ہفتے 2 دن کا روزہ رکھ لیجیے. ہفتے کے دن عاشور کا دن ہے. اچھا، استخارہ جو ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے لیے یو کے ویزے کی اپلائی کرنے کی حاجت نہیں ہے. استخارے میں ہاں نہیں آ رہا. اچھا، ٹھیک ہے. اللہ آسان کرے. آئندہ کے لیے جب پڑھو گے، وظیفہ پڑھو گے، ہو سکتا ہے اس میں پھر بعد میں ہاں آ جائے. صحیح. استخارہ خود بھی جو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا طریقہ کار بتایا کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس کے لیے تو وہ یہاں بڑا لمبا ہو جائے گا، اس کو آنا پڑے گا. ان کو خط لکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. خیرن یرا اور شرعن یرا والی 2 آیتیں نا، اس کے ہم جو استخارہ بھیجتے 6 رکعت کا، تو وہ اس کی تفصیل آپ کو الحمدللہ سمجھا دی جائے گی. پوری دنیا کے لوگ جہاں بھی مجھے خط لکھیں گے ہم لوگ اس طرح کا طریقہ بھیج دیں گے. یہ طریقہ بھی 1100 سال پرانا ہے، آج کل نہیں. اچھا، بالکل صحیح. ایکچولی اتنی زیادہ کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ سب کو شامل کرنا ہمارے لیے وہ ایک لمحے پہ آ کے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. خیر، ہم وقت ضائع کیے بغیر جتنی کالز میکسیمم شامل ہو سکتی ہیں ہم ان کو شامل کرتے ہیں. اسلام آباد سے ہمیں احسان عبداللہ صاحب کا ہمیں فون آیا. انہوں نے کہا کہ امتحانات میں یہ 1 پوائنٹ سے رہ گئے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کے لیے ایک تو دعا کریں، پھر ان کی انہیں وظیفہ بتائیں کوئی، پھر آگے آنے والے دنوں میں ان کی شادی بھی ہے تو اس کے لیے بھی انہوں نے خصوصی طور پہ دعا جو ہے نا کروانا چاہیے. دیکھیں، سورہ اخلاص کی ایک آیت ہے اللہ الصمد. اس کے معنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے. آپ 111 مرتبہ نماز میں پڑھیں اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد. اللہ تعالیٰ دونوں معاملے میں کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ. اچھا، پھر ہمارے پاس کال آتی ہے کوئٹہ سے شاہین صاحبہ کی. اچھا، انہوں نے یہ سوال کیا کہ وہ جو 1 محرم والا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو تعویذ ہے وہ مجھے دیا گیا تھا، تو میں اسے کچھ عرصے سے پہن رہی ہیں. وہ انہوں نے کہا کیا میں اب اسے پہن سکتی ہوں، یا گھر میں اگر میں اسے رکھنا چاہوں تو اس کی تب بھی برکت ہو سکتی ہے، اور گھر میں رکھنے کے لیے کیا اسے باندھ کے رکھنا اسی طرح جو رکھنا پڑے گا، یا کوئی اور طریقہ کار ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اگر پہننا ہوا ہے تو بھلے پہنے رہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کو جو ہے نا کوٹنگ کر کے جو ہے نا جیسے کھول کے تعویذ کھول کے اس کو آپ جو ہے فریم بنا کر، فریم سے مراد دیں کہ جو بھی پلاسٹک کوٹنگ کر کے لگا دیں تو یہ بھی صحیح ہے. دونوں صورتوں میں آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. اچھا بشیر صاحب، ایک ہمیں فوری طور پہ ایک وقفے کی طرف جانا ہے، صرف اس لیے کہ کیونکہ ہمارے خیال ٹیکنیکلی کوئی ساؤنڈ کا ایشو ہو رہا ہے. بشیر صاحب کچھ اب بولیے گا ذرا، کچھ آواز آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وقفے پہ جانے سے بچ گئے ہوں. چلو اچھی بات. اچھا، تو روسا صاحبہ نے ہمیں حیدرآباد سے کال کیا. تو وہ سوال نہیں جواب نہیں کیا ہوگا نا؟ جواب ان کا چلا گیا، آواز کا دوبارہ سے بتا دیتے ہیں. چلے، بسم اللہ والا. جی بسم اللہ. بہن، آپ نے بسم اللہ والا تعویذ، بسم اللہ شریف جو 130 مرتبہ لکھی جاتی ہے 1 محرم کو، آپ نے تعویذ جو ہے نا بنا کر پہن لیا تھا، ماضی میں بنا ہوا تھا. اب آپ چاہتی ہیں کہ کیا اس کو پہنا رکھو تو یہ ایکسپائر نہیں ہوتا، لائف ٹائم ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ آپ چاہیں تو اس کو کھول کر
جو ہے اپنے گھر میں اس کے فریم بنا کر لگا دیں تو بھی حرج نہیں ہے، اور گلے میں رہے تو بھی حرج نہیں، دونوں صورتوں میں آپ سیکیور ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، حیدرآباد سے عروسہ صاحبہ نے میرا رابطہ کیا، ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، انہوں نے والدہ کا نام شکیلہ بتایا ہے انہوں نے، تو انہوں نے کہا ہے کہ استخارہ کر کے بتائیں کہ ان کے اوپر کوئی نظر بد وغیرہ یا عملیات وغیرہ کا کوئی ایسا کوئی معاملہ ایسا تو کچھ نہیں ہے، حیدرآباد میں ہماری کئی برانچیں ہیں، تو آپ ہماری ادھر برانچ پہ خاص کر کے سرفراز کالونی جو ہے مرکزی برانچ وہاں پر ہے، وہاں پر جائیں گے تو آپ کو دم کیا پانی مل جائے گا، تعویذات مل جائیں گے، بس یہ کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر امی کو دم کریں، اور ہماری جب آپ کو پانی کی بوتل دیں گے نا، اس پانی کی بوتل میں بھی آپ بڑی بوتل ڈال کے اس پہ دم کرتے ہیں، اللہ نے چاہا شفا نصیب ہو جائے، کوئی نظر بد وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ کراچی سے حمیرہ صاحبہ نے رابطہ کیا، ان کو بھی معاشی مسائل کا سامنا ہے، تو یہ اس حوالے سے رہنمائی چاہ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے۔ دیکھیں، اذان فجر کے بعد جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھتا ہے اذان فجر کے بعد، نماز فجر کے بعد نہیں، اذان فجر کے بعد، تو وہ سمجھ لو پوری زندگی امن میں رہتا ہے، اور جیسا کہ صحابہ کرام کی زندگی میں ایسے واقعات ہوئے، تو یہ عمل بھی کریں۔ آپ ہمارے شہر کراچی میں ہیں، ہو سکے تو کسی مرد کو میرے پاس بھیج دیں، گھر میں کوئی مرد نہیں تو عورت کوئی آ جائے، عورتوں میں آ جائے، اور آ کر ہم سے پورا نصاب لے لے، فجر سے لے کے عشاء تک کیا کیا پڑھنا چاہیے، ثواب کی سے پڑھیں، تعویذات چاہیں تعویذ لے لیں، اگر دکان گھر کے لیے نقش چاہیں وہ بھی لے لیں، الحمدللہ ہم سبھی کسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے چاہا تو بڑا فائدہ پہنچے گا۔ اور آج ہماری دعا ہوگی نور الاسلام مسجد میں، جو کہ عباسی شہید اسپتال کے قریب ہے، اور بڑی مسجد ہے، وہاں کئی خواتین آتی ہیں، مرد آتے ہیں عشاء کے بعد، اگر آپ اس کے قریب ہی اسی نازم آباد میں رہتے ہیں یا دور بھی ہے تو کوئی بات نہیں، آ سکتی ہیں۔ یہ عباسی شہید اسپتال کراچی کا مشہور اسپتال، اس کے قریب ہی ہے نور الاسلام مسجد، وہاں عشاء کی نماز کے بعد ہمارا ذکر ہوگا، دعا ہوگی، شرکت کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ہمیں حیدرآباد سے کشور صاحبہ نے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ گھر بنانا چاہتی ہیں مگر ان کے جو ماموں ہیں وہ ان کو حصہ ہی نہیں دے رہے، تو یہ گھر نہیں بنا پا رہے۔ بڑا ظلم ہے سر، اللہ بس ان کی ہدایت دے۔ یا کبیرو یا کبیرو یا کبیر، یا کبیرو یا کبیرو یا کبیر، کبیر کے یہ جو نام ہے اس کے معنی سب سے بڑی ذات، یہ 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، ثواب کی نیت سے اول آخر 3 دن درود شریف پڑھیں۔ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز جو عصر سے مغرب یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد بھی کریں، اللہ نے چاہا تو آپ کے ماؤں کا دل موم ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو وہ آپ کو پیسے دے دیں گے، اور دینا چاہیے، ورنہ 3 پیسے کسی نے دبا لیے نا تو 700 نمازیں دینی پڑیں گی قیامت کے دن، 3 پیسے۔ لاہور سے عثمان صاحب نے ہمیں رابطہ کیا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کہ وہ ان کی خواہش ہے کہ ملک سے باہر چلا جاؤں، اور مگر کوئی اسباب اس طرح نہیں بن پا رہے، اس کے لیے بھی بتائیے کچھ۔ آپ کا رشتہ مسبب الاسباب سے ہو جائے گا تو اسباب پیدا ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ جو اسباب پیدا کرنے ذات ہے۔ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ روزہ عشاء کی نماز کے بعد 5 تسبیحاں ننگے سر آسمان نیچے کھڑے ہو کر 5 تسبیح ایسی اٹھائیں، تسبیح ایسی، اور آپ پڑھیں 5 تسبیحاں، یا مسبب الاسباب، اس کے معنی ہوتے ہیں اے اسباب پیدا کرنے والے، یعنی اے راستے ہموار کرنے والے، بن جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ جب آپ 5000 دفعہ پڑھنے کا کہتے ہیں، 500 تسبیحاں، 5 تسبیحاں 500 مرتبہ، اچھا 500 مرتبہ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ویسے کچھ آپ وظائف ایسا بتاتے ہیں، ہاں، وہ 5000 مرتبہ ہوتا ہے۔ تو یہ اسپیسیفک نمبر میں پڑھنا اور لا تعداد پڑھنا، اس میں کیا فرق ہوتا ہے بھلا؟ بھئی آپ تالا کھولنا چاہیں گے تو اگر ایک دندہ لگاؤں گا تالا کھلے گا؟ نہیں، اچھا ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں میں جب بھی کبھی کچھ پڑھ رہا ہوتا ہوں نا، تو مجھے وہ ایک عجیب سا وہم ہوتا ہے، لوگ لگتا ہے کہ میں نے مس کر دیا، کوئی ایک دانہ زیادہ ہو گیا یا کم ہو گیا، اس کا فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ جو بعض وظیفے جیسے درود شریف اللہ تعالیٰ پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ تعالیٰ پڑھ، یا حیو یا قیوم میرے مدد نستغیث، اللہ تعالیٰ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بعض وظیفے سرکار نے لا تعداد فرمائے، اور جیسے 33 سبحان اللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، جی جی جی، 33 الحمدللہ، تو یہ عدد بتائیں سرکار نے، تو ایسا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ راول پنڈی سے سمیرہ صاحبہ ہیں، انہوں نے گھر کی پریشانی کے حوالے سے اور دوسرا صحت کے حوالے سے بھی ان کو پریشانی کا سامنا ہے گھر میں ان کے، تو انہوں نے وظیفہ پوچھا اور استخارہ جو ہے وہ کروانا چاہ رہی ہیں۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، جو میں چاہوں گا ڈائریکٹر صاحب کے کہ وہ دکھا دیں اسکرین پر وظیفہ اس مہینے کا، یا مالک الملک، یا مالک الملک، یا مالک الملک، یہ 100 مرتبہ ہر نماز کے وقت پڑھیں،
اور 5 تسبیحاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھیں. حدیث پاک میں جو دن میں 500 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے کبھی محتاج نہیں ہوگا. اور جمعے کے دن کے بارے میں فرمایا حدیث پاک میں سرکار کے الفاظ ہے کہ جو جمعے کے دن 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس کی 100 حاجتیں پوری ہوتی ہیں، 30 دنیا کی 70 آخرت کی. سبحان اللہ. تو لاہور سے ثنا صاحبہ ہمیں رابطہ کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کو جاب میں پرابلم ہے اور باقی استخارہ کر کے بتائیں کہ کسی کوئی بندش وغیرہ، کوئی رکاوٹ، کوئی اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہے. ایسا ذہن نہیں بنا ہے. وہی جو وظیفہ جو ہے نا، یہ جو ماہانہ وظیفہ ہے یہی پڑھیں جو ابھی میں نے بتایا، یا مالک الملک. اور پھر آج جمعے کا دن ہے، عصر سے مغرب جو ہے یا اللہ یا رحمان پڑھیں. عورتیں شرعی ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں یا اللہ یا رحمان عصر سے مغرب. ٹھیک ہے. محمد ابو المنصور صاحب نے اسلام آباد سے رابطہ کیا ہے. ان کو نا گردن کی تکلیف کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی یہ کسی ایک رگ کا، اور اب یہ پتہ ہے انہیں ڈر ہے کہ کہیں یہ گردن کا مسئلہ بڑھ نہ جائے، کوئی اور نہ بیماری نہیں بڑھے گا انشاءاللہ. یہ یا غنی 70 پڑھ کے پھر گردن پہ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے ملیں، پہلے ہاتھوں پہ دم کریں 70 پڑھ کے یا غنی ہو یا غنی ہو. غنی کے معنی بے نیاز کرنے والی ذات، یعنی ٹینشن فری کر دینے والی ذات. تو غنی کے معنی ٹینشن فری کر دینے والی ذات. یا غنی ہو پڑھ کے 70 مرتبہ، پھر اس کے بعد جہاں درد ہو گھومے ہاتھ، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، فکر مت کریں انشاءاللہ. اچھا، ہمارے پاس سوالات جو ہیں وہ اس کا سلسلہ مکمل ہو گیا ہے، اور ابھی ایک سوال چھوٹا سا میرا ہے، پھر میں دعا کی طرف جانا چاہوں گا. دیکھیں، زیادہ تر ہمیں زیادہ تر جو کالرز ہیں ان کو شکایت یہ ہے، انہیں ایسا لگتا ہے کہ کسی نے رکاوٹ کسی نے پیدا کیے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ سارے حالات، یا کوئی بندش ہے، کوئی عملیات ہیں. تو کیسے پتہ چلے کہ یہ معاملات سارے کسی کی وجہ سے ہیں اور یہ عملیات وغیرہ ہیں؟ ہمیں یہ نشاندہی کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جادو کے کیس ہے نا دنیا میں شاید 1% ہوتے ہیں. اچھا، 1% شاید نہیں ہوتے ہوں گے، کہ جادو کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں، اور جادو بغیر پیسے کے ہوتا بھی نہیں ہے. یہ بڑے بڑے لوگوں پر جادو ہوتا ہے، عام لوگوں پر ہوتا نہیں. تو یہ ذہن سے باتیں نکال دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو خاص دن آتے ہیں، یوم عاشور آ رہا ہے، ابھی یہ وہ دن ہے کہ جو اتنی بڑی طاقتور شخصیت تھی، فرعون غرق ہوا. تو میں چاہوں گا کہ اب یہ جو 2 دن آئیں گے نا، کیونکہ ہم تو ان دنوں میں آپ کے پاس ٹی وی میں سامنے نہیں ہوں گے، جمعرات جمعہ نہیں ہوں گے. لاسٹ ٹائم میں بھی کراچی سے باہر بھی ہوں گا. ٹھیک ہے. تو میں مناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور جو ہے عاشور کے دن کا روزہ رکھیں اور اپنی ساری حاجتیں پیش کریں. نہیں، میں سمجھ لو کہ شب عاشور اتنی دعائیں مانگتا ہوں کہ شاید اور راتوں میں شاید نہیں مانگنا ہوگا. اور عاشور کے دن میں جو وظیفہ پڑھتا ہوں، شاید پورے سال اتنا بڑا وظیفہ کبھی نہیں پڑھتا ہوں پورے سال میں، اتنا وظیفہ پڑھتا ہوں. تو یہ اتنا اہم دن ہے، آپ اس دن پڑھیں. بالکل صحیح ہے. ابھی اس دن کو بالکل ضائع نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو عاشور کا دن ہفتے کا دن ہے. آپ کو جمعہ ہفتے کا دن 2 دن کے روزے بھی رکھنے ہیں انشاءاللہ. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا. بشیر صاحب، آپ کا شکریہ، اور بس کچھ دعائیہ کلمات کے ساتھ ہمیں رخصت کیجیے گا. آئیے آپ بھی ہمارا ساتھ دیجیے، سب مل کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت بھی چاہتے ہیں. انشاءاللہ پیر کے روز آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ، امام علی مقام امام حسین اور شہداء کربلا کے صدقے ہم اہل پاکستان پر اپنا خاص کرم پوری امت پر کرم فرما. ہماری پریشانیاں، بے روزگاریاں، تنگ دستیاں، کاروباری پریشانیاں، معیشت کی پریشانیاں، شادی بیاہ کی پریشانیاں، قرض کی پریشانیاں اور بھی پریشانیاں دور فرما. ہمارے حالات کی اصلاح فرما. ہمارے باہمی تعلقات اچھے کر دے. ہمارے درالفت اور موت پیدا فرما، اور ہمارے دلوں میں علم و حکمت کا نور عطا فرما. دین اسلام پر میں ثابت قدمی عطا فرما. وطن عزیز پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. پاکستان کو خوشحالی عطا فرما. اسلام کا بول بالا، مسلمانوں کا بول بالا، نبی کے چاہنے والوں کا بول بالا. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.